کر لیں بس کیا ہوگا. شیئر کریں چیک مائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے، خوش و خرم رکھے، پڑھنے لکھنے کا شوق دے، ایک اچھا انسان، ایک باادب با اخلاق انسان بنائے، آپ کو صحت کے ساتھ رکھے، صاف ستھرے رہیے، باوضو رہیے، اسلام سے قریب رہیے، وہی کام کریے جو اسلام میں ہمیں کرنے کو کہے گئے ہیں. اسلام سے دوری ہمیں بے روی کا شکار کر دیتی ہے، اور اچھائی کا راستہ اپنائیے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. تو ہم جب توفیق اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو ہی دیتا ہے، بس ہمیں اپنی راہیں چننی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ہم اچھی راہ کی طرف جا رہے ہیں یا ہم کس طرح سے برائی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیشہ کہتی ہوں موازنہ کیا کریے اپنا ایک دفعہ کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کس موڑ پر ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں اچھا راستہ کیسے اپنانا ہے، کس طرح سے ہمیں اچھے راستے پر چلنا ہے. چھوٹوں سے شفقت، محبت، پیار، نرم رویہ، بڑوں سے ادب، آداب کا لحاظ، یہ تمام چیزیں ہی ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہیں. ہم نے ویسے بھی ایک چیز میں نے آپ کو ایک سمجھا دی، ایک پڑھا دی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بہت ہی خوبصورت یہ جملہ ہے جس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو راہ راست پر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے، اب مجھے میرے سوال کا ایک جواب تو دیجیے ذرا. فالحہ مائک آن کریے، اسکرین شو ہو رہی ہے پراپر یس مس. اور میری آواز بھی کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بیٹے. اوکے، ریویژن کے حوالے سے بھی میں چند باتیں آپ سے کہوں گی کہ آپ کا ہوم ورک اپلوڈ کر دیا گیا تھا، آپ کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے اس کو. لرننگ کچھ کوسچنز ایسے آتے ہیں آپ لوگوں کے کہ آپ لوگ مس کیا صرف کاپی پڑھنی ہے یا بک پڑھنی ہے؟ بیٹے ایک ایک چیز واضح ہوتی ہے، ایک ایک چیز لکھی ہے. بک پلس کاپی اٹ مینز آپ کو پورا چیپٹر پڑھنا ہے، بک سے بھی اور کاپی سے بھی، دونوں چیزوں سے. یہ ٹیسٹ ہے آپ کا، اسی طرح سے ہوتا ہے ہمیشہ. آپ کی مڈ ٹرم کی تیاری کروائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو ایک ہفتے پہلے ہی یہ ہوم ورک دے دیا تاکہ آپ کو پورا ہفتہ مل جائے آرام سے اس کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھوڑا سا ذہن میں رکھا کریے کہ سوال آپ جب پوچھ رہے ہو نا تو ہوم ورک جو اپلوڈ ہوا ہے اس میں ایک ایک چیز مینشن ہوتی ہے. اگر ریٹن ہے تو کون سی کاپی میں کرنا ہے، کاپی 1 ہے، کاپی 2 ہے، یا یہ کہیے کہ دوسرا یہ والا میٹر ہے کہ مس کاپی سے یاد کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ تمام چیزیں بک پلس کاپی. اب اتنے دنوں سے ہماری پراپر لرننگ نہیں ہوئی ہے، دیٹ از وائی ریویژن بیسڈ اعادہ اب آپ کا ہوگا، تو آپ کو اس کے لیے ریڈی رہنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے آج کے ٹاپک کی طرف اگر ہم جائیں گے، تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد، تو آپ کی ریویژن بیس پہ ہی یہ ٹاپکس رکھے گئے ہیں. اب آپ کو جن چیپٹرز کی ضرورت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں ٹیسٹ دینا ہے، تو وہ چیز ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. کچھ بچوں کے ایرر، نیٹ پرابلم یا لائٹ پرابلم، جو بھی ایشوز ہیں وہ تمام اس میں سالو ہو جائیں. آج کا چیپٹر ہمارا، آج کا ٹاپک ہمارا لٹریچر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، شہید پاکستان. ٹھیک ہے، یہ آ گیا آپ کا چیپٹر کا نام، شہید پاکستان.
آپ کی بک میں موجود ہے، پیج نمبر 26 پر موجود ہے، شہید پاکستان. سب کے پاس اپنی اپنی بکس ہونی چاہیے. جو میں آپ کو مارک کرواتی ہوں کوئی نئی چیز، جب میں آپ اسکول میں آئیں تو مجھے نظر آئے کہ آپ نے یہ مارک کیا ہوا ہے، پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے، لیکچر کاپی اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور پھر اس کو پراپر سمجھنے میں سیکھنے میں آسانی ہوگی. یا آپ کی ریوائز بیس پہ آپ کو جو چیزیں رہ گئی تھیں یا جو چیزیں، اگر آپ اس کا ہم لیکچر بھی پراپر لے لیں گے نا تو ایک ایک چیز آپ کے اوپر واضح ہوتی چلی جائے گی، آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شہید پاکستان، یہاں پہ آپ کے سامنے چیپٹر ہے. کس کے بارے میں ہے؟ حکیم محمد سعید کے بارے میں ہے. ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت، بہت نامور شخصیت، بہت قابل شخصیت. تمام القابات سے اگر ان کو نوازا جائے تو بے جانا ہوگا. ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل اگر میں آپ کو فرض کریے حکیم محمد سعید کے حوالے سے اگر میں آپ کو دیتی ہوں کہ ان کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیے، تو آپ آرام سے اس لیکچر کو سن کر، یا ایک مضمون بھی اگر میں آپ سے کہوں تو آپ اس لیکچر کو سن کر آرام سے اس ٹاپک کے حوالے سے تمام چیزیں، ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ کے کام آئیں گی ایک پیراگراف کی صورت میں، ایک مضمون کی مد میں آپ اس کو آرام سے اس کو سولو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہے. شہید پاکستان حکیم محمد سعید، ان کو شہید پاکستان کہا جاتا ہے. شہید ہوئے تھے، شہادت نوش فرمائی تھی انہوں نے. اور تاریخ پیدائش سے اگر ان کی میں چھوٹی سی آپ کو تعارف کرواتی چلوں ساتھ ساتھ، سب کچھ آپ کی بک میں موجود ہے. اس کے باوجود یہ چیز ایک چھوٹی سی ایک سامنے کلپ ہوتا ہے، سم ٹائمز آپ کو یاد کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں سے کون سی تعلیم حاصل کری، کون سا رسالہ ادبی ان کا مشہور و معروف، علم و ثقافت کا کیا کارنامے تھے، ان کے اعزاز کیا کیا ملا ان کو، شہادت کب ان کو نصیب ہوئی. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کے سامنے ہوں گی تو ہی آپ اس کو پراپر سمجھنے میں آپ کو آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پیدائش، سب سے پہلے پیدائش 9 جنوری 1920، 9 جنوری 1920 میں دہلی میں یہ پیدا ہوئے. حافظ قرآن، 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. اور 9 جنوری 1948 ہجرت کی، 1948 میں ہجرت کی انہوں نے پاکستان. بچوں کا رسالہ نونہال ان کا جو ہے وہ آج تک مقبول ہے. اگر میں اپنے حوالے سے بھی کہوں گی تو ہم تو یہ ان کے نونہال پڑھ کر ہی بڑے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم نونہال نہ پڑھیں، یا اس میں سے جتنی مٹیریل ہے، جتنا جو چیزیں انہوں نے ہمارے لیے رکھی رہنمائی کے لیے، اس میں قصوں سے، کہانیوں کے ذریعے ہم تک اچھی معلومات ہم تک فراہم کری. تو بہت ادب کے ساتھ، بہت تمیز کے ساتھ، بہت تہذیب کے جو الفاظ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوئے، اور وہ ہماری زندگی میں پھر ہمیں شامل ہوتے کہ چلے گا. اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی سٹوریز یا اس طرح کے ادب کے حوالے سے کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں تو وہی ورڈز آپ کی ڈکشنری میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر ایک مہذب کردار پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ آرام سے اس کے بارے میں اچھے الفاظوں میں، کس طرح سے ہماری زبان کی مٹھاس ہے، ہماری زبان کی جو چاشنی ہے، وہ کس طرح سے ہم اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک کردار جو ادا کیا حکیم محمد سعید نے بچوں کے لیے، جو خاص طور پر جو رسالہ انہوں نے شائع کیا، اس کی میں مثال شاید ہم اگر آپس میں دیکھیں بیٹھ کر تو ہم سب ہی ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، اور ہم بہت کچھ سیکھے ہوئے ہیں ان کتابوں کے ذریعے، ان معلومات کے ذریعے. علم و ثقافت کا بڑا کارنامہ ان کا مدینۃ الحکمت ہمدرد یونیورسٹی، جو بھی ابھی بھی موجود ہے الحمدللہ. اور بہت سے یہاں سے ڈاکٹرز بھی بنے ہیں، یہاں سے بہت سارے، صرف ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی مزید جو آپ اپنی کتاب میں پڑھیں گے
لوگ یہاں سے نکلے ہیں جو آج ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا ملک سے باہر بھی اپنے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اعزاز ان کو کون سا ملا؟ اعزاز ان کے پاس ستارہ امتیاز ہے، نشان امتیاز ہے۔ بہت بڑے اعزازات ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں۔ شہادت کا رتبہ انہوں نے 17 اکتوبر اب دیکھیے اکتوبر آج 31 اکتوبر یعنی کہ آج ان کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن لوگوں کے دلوں میں آج بھی یہ زندہ ہیں۔ شہادت پائی انہوں نے 17 اکتوبر 1998۔ تو یہ چھوٹا سا ایک حکیم محمد سعید کے حوالے سے اگر میں نے آپ کو ایک ان کی تعارف دیا جو کہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر میں اسی میں سے آپ کے ایم سی کیوز بھی لے سکتی ہوں کہ ان کے پاس فار ایگزامپل حکیم محمد سعید کی تاریخ پیدائش ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے 9 جنوری 1920۔ ان کا بچوں کے لیے جو رسالہ انہوں نے شائع کیا اس کا نام نونہال، کب شائع ہوا؟ 1953 میں۔ چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں، یہیں سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ مقصد یہ ہے بتانے کا کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کے آنسر۔ پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس شہید پاکستان کا یہ چیپٹر آپ کے پاس موجود ہے۔ بک اگین میں آپ سے کہوں گی کہ بک اپنے سامنے رکھیے تاکہ اس کو سمجھنے میں، سیکھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ حکیم محمد سعید کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے اپنی زندگی قوم کو ترقی دینے کے لیے وقف کر دی۔ صرف زندگی تو یہ زندگی بھی نہیں، زندگی کے بعد بھی یعنی شہادت کے بعد بھی ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی آج بھی مدد کر رہے ہیں اپنے خاص ذرائعوں کے ذریعے، رفع عام کے ذریعے۔ یہ جو ان کو چیزیں جو کہنی چاہیے کہ جو ترقی انہوں نے حاصل کری، وہ شہرت نہ مقصد نہیں۔ ایسے لوگوں کا جو مقام ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں سوچ کر کرتے کہ ہمارا نام ہو، ہمارا فیم ہو۔ آج کل جو ہے یہ مسئلہ ہی یہی ہے کہ لوگ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے کام انجام دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جیسے ہمدرد کا مطب ہے، یا ہمدرد یونیورسٹی ہے، یا ہمدرد اسکول ہے، یا ہمدرد کے حوالے سے رسالے ہیں، یہ جو بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے یا ان کے کردار کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا ان کو مفت تعلیم دینے کے لیے۔ دیکھیے آج ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہے، یہ انہوں نے اس کو آسان بنایا اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے۔ انہوں نے اس چیز کو ڈونیٹ کر دیا، وقف کر دیا اپنی زندگی کو، اپنے تمام اثاثے کو۔ ابھی آپ جیسے میں آپ کو یہ جو میں نے ہمدرد مطب کا ذکر کیا، تو انہوں نے بہت ہی معمولی سے سرمایے سے اس مطب کو خریدا، لیکن لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ کمرہ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کمرے سے انہوں نے شروعات کری تھی وہاں پہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی جو بھی آمدنی آتی تھی اس سے لوگوں کو سمجھانا، پڑھانا، لکھانا کے دور میں یہ شامل ہوتے چلے گئے۔ اب یہ جو شہید پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی حکیم محمد سعید کی، تو یہ دہلی میں پیدا ہوئے، اور شہادت کی وجہ اگر دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1920 میں پیدا ہوئے۔ 17 اکتوبر کو یہ ان کی شہادت ہوئی۔ پاکستان کے دشمن، ان کے دشمن جو نہیں چاہتے تھے کہ حکیم محمد سعید کے ذریعے ملک ترقی کرے، قوم آگے بڑھے، اس لیے انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب اسی وجہ سے نا، نہیں تو یہ کوئی ایسا کوئی وہ نہیں تھا مسئلہ۔ سب سے مین مسئلہ کہ ان کو جو ملک دشمن ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے وہاں دیکھتے ہیں کہ جو ملک کے لیے قربانیاں دے رہا ہو یا ملک کو ترقی دینے کی خاطر دن رات ایک کیا ہوا ہو، تو وہ اس کو سب سے پہلے اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں، اس کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، تاکہ وہ قصہ وہیں سے ختم ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 9 جنوری کو دہلی میں پیدا ہوئے، اور آپ کے جو بزرگ حضرات تھے
جو بزرگ ہیں آپ کے یعنی کہ جو آباء و اجداد انہوں نے ہجرت کی تھی اور دہلی میں قیام پذیر ہوئے تھے. ترکستان سے ان کا تعلق تھا. حکیم محمد سعید بے حد ذہین اور محنتی تھے. چھوٹی سی عمر میں یعنی آپ 9 سال کی عمر میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ قرآن پاک حفظ کر چکے تھے. تو ذہانت کا یہ عالم کہ جب بچہ 9 سال کی عمر میں ایک پورا قرآن حفظ کر چکا ہوتا ہے, اپنے دل میں اتار چکا ہوتا ہے, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو مزید روشن فرما دیتا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ان کی نالج, ان کی یادداشت, ان کی میموری بہت زیادہ اور مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کا کلام محفوظ ہے تو پھر دوسری چیزیں تو مزید اس سے زیادہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ آپ اور اس میں تو یہ تو زندگی کی جو دین کی آپ کی پوری معلومات آپ کے ذہن میں موجود ہے تو پھر دنیاوی چیزیں تو کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہیں. قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کرنے کے بعد انہوں نے اردو کے علاوہ فارسی, عربی اور انگریزی زبان سے بھی واقفیت حاصل کی, سیکھی ان کو, اور آگے بھی انہوں نے ان زبانوں کو استعمال کیا. حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے علاج معالجے کا امتحان پاس کر کے مریضوں کی خدمت کرنے لگے اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر علاج اور دوا سازی یعنی کہ دوا جو بناتے ہیں جہاں پہ میڈیسنز بنتی ہیں, دوا سازی, دوا بنانے کے ادارے سے منسلک ہو گئے. اور اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ اس کا نام رکھا انہوں نے ہمدرد. ٹھیک ہے. کتنی سال میں نے آپ سے بیچ بیچ میں سے جیسے سوال پوچھوں گی نا تو یہ سب پتہ ہونا چاہیے کہ حفظ کون سی سال میں آپ نے کیا, کتنی عمر میں کر لیا, یا کس سے منسلک رہے. یہاں پہ دیکھیے یہ پورا پیراگراف میں نے آپ کو یہ جو ساری ڈیٹیل بتا رہی ہوں یہ تمام اس پیراگراف سے ریلیٹڈ ہے. حفصہ شہزاد اپنا بیٹے بند کریے اس کو تاکہ اسکرین پراپر شیئر ہو سکے. تھینک یو سو مچ. تھوڑا سا خیال رکھا کریے ان چیزوں کو. اس پورے پیراگراف کے اندر جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ پوری ذکر ہیں ان کے اسی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی خدمات انجام دیں یا کس طرح سے انہوں نے ایک ادارہ دوا سازی کے حوالے سے آگے بڑھے. حکیم محمد سعید کو قائد اعظم ایک ہوتا ہے نا ایک آئیڈیل شخصیت, تو قائد اعظم جو تھے وہ ان کے آئیڈیل شخصیت تھے, یعنی کہ بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتے تھے. یہ دیکھیے یہاں پہ موجود ہے حکیم محمد سعید کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بہت ہی زیادہ عقیدت تھی, بہت محبت تھی. آپ اکثر قائد اعظم کے گھر جو کہ دہلی میں تھا جایا کرتے تھے. جب پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان اور قائد اعظم سے محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر 9 جنوری 1948 کو پاکستان آ گئے. اور جب وہاں پر دیکھیے یہ صرف شہید پاکستان کی بات نہیں ہے, بہت سے لوگ ایسے اپنا سرمایہ, اپنی جائیدادیں, اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے ملک, اپنے اسلام کی خاطر آگے بڑھے. اس وقت کے لوگوں کے جذبے, اس وقت کے لوگوں کی قربانیاں ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ آج کل کے لوگوں میں وہ جذبے موجود ہی نہیں ہیں جو کہ اس وقت کے لوگوں میں ایک ہمت, ایک طاقت, ایک لگن, ایک شعور جو چیز ہوتی تھی. وہ اس وقت لوگ آگے بڑھنے کی جستجو, ہارڈ ورکر جو ہوتے تھے, وہ کہنا چاہیے سخت محنتی. اور جب اتنی سخت محنت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ محنت کش اللہ کا دوست ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست فرمایا ہے کہ جو شخص جو محنتی ہوتا ہے, لگن سے کام کرتا ہے, تو اس کو ضرور اس چیز کا رزلٹ ملتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں, لگن سے بڑھیں, کامیابی سے بڑھیں, اور ہماری جو چاہت ہے اس میں کھوٹ نہ ہو. ہم خلوص دل سے, خلوص نیتی سے ہم آگے بڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بخود اس لگن کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اس میں ترقی ہمیں خود بخود دیتا ہے. ہمارے کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے. اگر ہم یہ سوچ کر چلیں کہ ہم اپنے آپ میں صحیح ہیں, سچے ہیں, کھرے ہیں, تو کامیابی ضرور ہمیں ملے گی اور انشاءاللہ ملے گی. خدمت خلق میں بہت زیادہ ان کا کردار رہا. دیکھیے نئی جگہ پر سیٹ ہونا ویسے بھی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن جب شہید پاکستان کی لگن کہ پاکستان کو ترقی دینے میں
رات دن ایک کر کے عوام کو جاہلیت اور بیماریوں سے باہر نکالیں گے. پہلے پہل تو کہنا چاہیے استاد کی حیثیت سے کام کیا. پھر چھوٹا سا ہمدرد مطب یہ دیکھیے یہاں پہ ہے کراچی میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر معمولی سے سرمایے سے ہمدرد مطب کلینک قائم کیا. ٹھیک ہے, مطب ہمدرد مطب کو کہتے ہیں کلینک. ہم کلینک زیادہ سمجھتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر ہمارا پراپر چیک اپ کرتے ہیں, تو اس کو ہمدرد مطب کے نام سے انہوں نے وہ قائم کیا. اسی کی مثال میں نے آپ کو ابھی دی تھی جہاں انہوں نے اس میں کام کرنے کے باوجود اس میں جو کام کیا تمام اس کے اندر کیا کام کرتے تھے, جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کرنا, بیماریوں کے خلاف جہاد انہوں نے ایک شروع کر دیا. اور ہمدرد دواخانہ جس کے حکیم محمد سعید تنہا مالک تھے, اور انہوں نے کیا کیا کہ 1953 میں قوم کے نام وقف کر کے اس کی آمدنی طب, صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی. تو یہ ایسے کارنامے یہ آج کل کے زمانے میں کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا کہ جو کچھ آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہو وہ آپ اس سے مزید تر سنگل سے ڈبل ہوئے تو ڈبل سے ٹرپل ہوا, اس کو مزید اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں. لوگوں کی اصلاح کے لیے یا لوگوں کے ترقی کے لیے یا لوگوں کی بہبود کے لیے یا ملک کے مسائل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی لگن میں ہی کوشاں رہتے ہیں. تو یہ حکیم محمد سعید کا جو ہے وہ دلی جذبہ کہ انہوں نے جو کچھ کہنا چاہیے کہ کمایا اس ہمدرد مطب سے, وہ غریب اور نادار لوگوں کو جو پڑھنا چاہتے تھے ان کی صحت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کے فروغ کے لیے ان تمام چیزوں کو وقف کر دیا. اس ہمدرد مطب کا کیا مقصد تھا؟ جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار, دوا سازی میں شروع میں ہم نے پڑھا نا کہ یہ دوا سازی جو ہے ان کے بھائی کے ساتھ مل کے انہوں نے دوا سازی کا بھی اہتمام کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ نے مدد کی. جبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ محنت اللہ کا دوست ہے, محنت کش اللہ کا دوست ہے. تو اسی مطلب سے دیکھیے کہ جب انہوں نے اتنی محنت کری, انہوں نے یہ رویہ رکھا لوگوں کے لیے, تو اور یہ صحت اور تعلیم کے لیے انہوں نے یہ جگہ وقف بھی کر دی, اس کے باوجود ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہی, نہ سرمایے کی, نہ بچوں میں تعلیم بانٹنے کی, نہ بڑوں کی پڑھائی کا اہتمام کرنے میں, کچھ بھی نہیں ان کو کوئی بھی وسائل. اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے مسئلے مسائل حل کرتے چلے گئے. بچے اچھے شہری بنے, لگن سے پڑھیں, محنت سے پڑھیں, ادب اور اخلاق ان کا اچھا ہو, ملک کی باغ دوڑ جیسے سنبھالیں گے. بچوں پہ خاص طور پر ان کا ایک رجحان اسکولوں میں, اسکول سے لے کر آپ اگر ایک کہیں کہ آج کا بچہ ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیچارہ جو مزدوری کرتے ہوئے بھی پایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فارم میں, میڈ کے فارم میں, یا گھروں کے سم ٹائمز روڈوں سے جو ریپرز اور وہ سب چیزیں چنتے ہوئے موجود ہوتے ہیں. تو ان تمام کی جو ہیلپ ایٹ اے ٹائم جو یہ کرتے تھے کہ کس طرح سے بچے ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے, ملک کا فیوچر ہے. ان کا ماننا تھا کہ یہ بچے کل کی باغ دوڑ سنبھالنے والے ہیں, ملک کو سنبھالنے والے ہیں, جو کہ اتنی محبت سے, چونکہ قائد اعظم سے خاص عقیدت تھی تو یہ رویہ ان کا اسی لیے تھا. جب ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں نا تبھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اب ان کا یہ رویہ کہ ان کو قائد اعظم بے حد عزیز تھے, قائد اعظم بہت زیادہ ان کو پسند تھے, ان کی پرسنالٹی, ان کا رویہ, ان کا کردار, ان کا لوگوں سے ملنا, ان کو جلنا, ان کے آداب یا اخلاق یا ان کی قربانیاں, تو یہ تمام چیزیں ان کو بہت زیادہ انسپائر کرتی تھیں, ان کو لبھاتی تھیں, اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں. 1953 میں بچوں کا رسالہ نونہال شائع کیا. نونہال یعنی بچوں نے, نونہالوں یعنی بچوں کے لیے 100 سے زائد کتابیں لکھی. نونہال کہتے ہی بچوں کو ہیں. نونہالوں جیسی اور مزید کتابیں یعنی کہ 100 سے زیادہ کتابیں لکھی, اور ایک اسکول بھی قائم کیا, ہمدرد پبلک اسکول کے نام سے ان کا اسکول ہے. جس طرح سے انہوں نے ننھے نونہالوں کو
پروان چڑھانے کے لیے راہیں سوچیں، اسی طرح انہوں نے ملک کے جوانوں کے لیے بھی جدید تعلیم کے لیے فکر مند رہتے۔ علم و ثقافت کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ مدینۃ الحکمت، یہ جو آپ کا پیراگراف ہے یہاں پہ تمام چیزیں موجود ہیں، ساتھ ساتھ مارک کرتے چلیے۔ مدینۃ الحکمت، یہ دیکھیے ہمدرد یونیورسٹی میں علوم و انسلام بندوبست، یہ تمام چیزیں اس کو انڈر لائن کر لیجئے، ہائی لائٹ کر لیجئے، تاکہ آپ کو یہ چیز یہاں سے ہمیں مل رہی ہے اس کو یاد رہے، آپ کو اس کے آنسرز بنانے میں۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسین ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہے، یہاں پہ اس کو مارک کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ علم و ثقافت کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ مدینۃ الحکمت، ٹھیک ہے۔ کدھر ہے یہ مدینۃ الحکمت؟ یہ رہا، ٹھیک ہے۔ مدینۃ الحکمت قائم کیا اور پھر نہایت اعلیٰ درجے یعنی اول نمبر کی ہمدرد یونیورسٹی بھی قائم کی۔ اب یہاں پہ یہ ہے ہمدرد یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ ہمدرد یونیورسٹی بھی قائم کی، یہاں الگ شعبہ جات سے لوگ منسلک ہیں، یہاں کے ڈاکٹر اور حکیم ملک کی خدمت میں پیش ہیں۔ اب صرف پیش ہی نہیں بلکہ انسان دوستی اور خدمت خلق کے بہت سے کام یہاں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر ایک ہمدرد فاؤنڈیشن 1964 میں قائم کیا۔ حکیم محمد سعید وفاقی وزیر بھی رہے اور صوبہ سندھ کے گورنر بھی۔ حکیم محمد سعید کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، ان کی پکچرز لے لیجئے، ان کی بائیوگرافی لے لیجئے، کہیں بھی لے لیجئے، انہوں نے ہمیشہ سفید لباس پہنا، ہمیشہ سفید لباس پہنتے تھے۔ اخلاقی لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے، مفت علاج کرتے، چھوٹے سے چھوٹے طبقے کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ ان کی خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ وقت کے بڑے پابند تھے اور یہی تلقین دوسروں کو بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی جائیدادیں نہیں بنائیں، جو کچھ خریدا لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ پاکستان کی ترقی کی خاطر، یہاں کے لوگوں کی خاطر، ان سے محبت کی خاطر، قوم کی ترقی کی خاطر، پاکستان کی ترقی کی خاطر، پاکستان کی خدمت میں کوشاں رہے، خدمت کرتے رہے۔ لوگوں میں ایک اتفاق، محبت، پیار بڑھانے کے جذبے، دکھ درد میں دوسروں کے کام آنا ان کی اولین خواہش ہوتی۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان کا بچہ بچہ پڑھے لکھے، تعلیم عام ہو، یہاں پر غریبی مفلسی کا خاتمہ ہو اور تعلیم عام ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، لیکن بچہ پڑھا لکھا ہو، اس کی قابلیت، اس کی پروان جبھی چڑھتی ہے جب ایک انسان جب اچھے آداب و اخلاق سے سیکھتا ہے، اچھی زبان استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ان کی ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ لوگوں میں پیار محبت بانٹیں، امن و سکون رہے، ہمیشہ پاکستان امن کا گہوارہ رہے۔ پاکستان کے لیے بہت ساری سوچیں ان کے دل میں ہمیشہ موجود رہتی تھیں کہ پاکستان کو ترقی دینے کی خاطر یہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں یا کس طرح سے اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ حکیم محمد سعید حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عبادت گزار بندے بھی تھے۔ اب میں نے تو ہمیشہ یہی دیکھا اپنی جتنی بھی یہ تجربہ ہے زندگی کا، کہ جو اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں خود بخود پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ان کا یہ دیکھیے، اب جہاں بھی کوئی قابل شخص دیکھیں گے، کوئی قابل انسان دیکھیں گے تو وہ
اسلام سے قریب ہی ملے گا. جب اسلام کا ڈر خوف، اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے نا، تبھی ہم نیکیاں کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، جب بھی ہم اچھائیاں پھیلانے کے لیے بڑھتے ہیں. ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ان تمام چیزوں کا، یہی سوچ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ حکیم محمد سعید بھی حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا تو انہوں نے حافظ کیا، قرآن کو دل میں اتارا، اور پھر ایک عبادت گزار بندوں میں بھی شامل رہے. اتنی ساری خصوصیات کہ مالک ہونے کے باوجود غرور ان کے اندر نام کو بھی نہ تھا. جھک کر ادب سے ملتے، لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے مسئلے مسائل کو سلجھانا ان کی زندگی کا اولین مقصد تھا، اور خدمت کرتے ہوئے ہی انہوں نے اپنی جان دے دی اور یوں جام شہادت نصیب ہوئی. جب تک زندہ رہے ہمیشہ یہی نعرہ ان کی زبان پر رہا: پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو. کیا نعرہ تھا ان کا؟ پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو. تو اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ ان کا نعرہ کیا تھا جو جب تک زندہ رہے ہمیشہ یہی نعرہ ان کی زبان پہ رہا، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ہیں اس کے الفاظ معنی جو کہ آپ کی اسکرین پر ہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے. ایک ایک چیز میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائی ہے، اس کے باوجود کوئی چیز رہ گئی ہے اگر، تو یہاں سے ضرور ان کو لے لیجئے. ٹھیک ہے، آپ کے اسکرین پر آپ کے پاس سوالات موجود ہیں، ان سوالات کے آپ جواب دیں گے. پڑھ لیجئے، بغور مطالعہ فرمائیے اس کا، اور اس کے بعد مجھے اس کے جوابات دیجئے. ویری گڈ. جلدی جلدی سے مجھے نظر آئے کہ کتنے بچے ہیں یہاں پہ اور کتنے پارٹیسپینٹس ہیں. اٹینڈنس مارک انہی کی ہوگی جو مجھے آنسر دیں گے. جو مجھے آنسر نہیں دیں گے، میں نے آج رول بالکل یہ بنا لیا اپنا کہ میں ان کی اٹینڈنس مارک بالکل بھی نہیں کرنے والی ہوں، اس لیے پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ کے اب ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، مڈ ٹرم ہونے والے ہیں، تو اپنی قابلیت، آپ نے جو سیکھا سمجھا، وہ ان چیزوں کو ضرور آگے ہم لے کر چلتے ہیں، تبھی ہم پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں. دہرائیے اس کو، تبھی آپ کو ذہن نشین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں. رمیسا جی بیٹے. مس حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دہلی میں پیدا ہوئے. شاباش بیٹے، ویری گڈ. فالحہ. مس کوشچن نمبر 2. جی بیٹے. تعلیم کے میدان میں حکیم صاحب نے اپنی ذاتی مسائل، علم و حکمت کا ایک بہت بڑا ادارہ مدینہ الحکمت قائم کیا. اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کے ہمدرد یونیورسٹی قائم کی. ویری گڈ، شاباش. اچھا جی فاطمہ. حکیم محمد سعید کی زندگی کا اولین مقصد کیا تھا؟ مس حکیم محمد سعید کی زندگی کا اولین مقصد خدمت خلق تھا. بالکل، خدمت خلق انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، اسی کے تحت وہ آگے بڑھے. اتنے سارے جو فلاحی کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول، یونیورسٹی یا رسالے سے جو تعلق رہا ان کا، وہ خدمت خلق کی بنیاد پر ہی رہا. ٹھیک ہے، اور میدھا جی بیٹا. نو آنسر. زیمل کاشف. جی مس، حکیم محمد سعید کا نعرہ کیا تھا؟ حکیم محمد سعید کا نعرہ تھا: پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو. شاباش، ویری گڈ. اچھا، یہاں پہ میرے پاس ہیں روحا ارشاد. جی روحا. اس کا آنسر تو سب کو پتا ہونا چاہیے، اتنی دفعہ میں نے ایک چیز بتائی ہے، کوئی مشکل نہیں تھا، جبکہ سب کے ہاتھ ابھی بھی مجھے نظر نہیں آ رہے. روحا نو آنسر.
मिस नौनिहाल क्या नौनिहाल? पूरा तो आंसर दीजिए कम से कम, 1 वर्ड आंसर. बच्चों के लिए हकीम मोहम्मद सईद ने नौनिहाल शाये किया. जी, शाबाश. शिजा. शिजा हरी, अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम खत्म हो गया है. किसी को कोई सवाल पूछना है? मेरे पास भी सवालात तो बहुत सारे हैं जो इस चैप्टर के हवाले से हैं, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है. ये लास्ट हमारे 10 मिनट्स नहीं, जल्दी जल्दी से आंसर जवाब दीजिए. 39. अच्छा जी, मुझे अब मेरा एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आला तरीन एजाज कौन सा हासिल किया शहीद पाकिस्तान ने? जी फातिमा, देखा फौरन से हाथ नीचे हो गए. जहाँ पे एक नया सवाल आया ना, फौरन से हाथ नीचे कर लिया आप लोगों ने. मिस उनकी शहादत के बाद उनको पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज निशाने इम्तियाज दिया. निशाने इम्तियाज दिया गया. अच्छा, एक और इनको मिला है एजाज, उसका नाम क्या है? शिजा. और जिनको एजाज मिला था उसका नाम था सितारा इम्तियाज. शिजा, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, लाउडली. मिस मैं कह रही हूँ एक और जो इनको एजाज मिला था उसका नाम सितारा इम्तियाज था. सितारा इम्तियाज था. इनको 2 एजाज मिले, सितारा इम्तियाज और निशाने इम्तियाज. ठीक है जी. और अच्छा, एक चीज शायद मैं आपको ये बताना भूल गई, अभी मेरी नजर पड़ी इस पॉइंट के ऊपर. तो एक चीज और भी है यहाँ पे कि हुकूमत पाकिस्तान ने 9 जनवरी को बच्चों का कौमी दिन करार दिया गया है. ठीक है, तो इस हवाले से भी ये आपको बात याद रखनी है कि इस चैप्टर के हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान ने 9 जनवरी को बच्चों का कौमी दिन करार दिया गया. ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करूंगी, उसके बाद हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है. इससे पहले इतना 1 से 1.5 मिनट मेरे पास है, तो मैं ये सवालात 1-2 और पूछ सकती हूँ कि नौनिहाल कौन से सन में शाया हुआ, या कौन से साल बच्चों का रिसाला नौनिहाल शाया हुआ? जी बिलाद. जी आंसर दीजिए बेटे. अच्छा बिलाद, आपके माइक में आपने मुझे बताया था कि शायद कोई प्रॉब्लम है, मुझे याद आ गया. आपने हाथ उठाया हुआ है, बेशक आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, मैं वहां से पढ़ लूंगी. ठीक है. अनस. जी अनस. मिस 1953. 1953. वेरी गुड. ये सब तमाम चीज़ें ना याद रखने वाली हैं, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स में, आपके एमसीक्यूज में ये तमाम चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी. साथ साथ बुक में भी मार्क करते जाइए ताकि ये सवालात आपके जहन में रहें, या किस तरह से इसको हमने पढ़ा, किस तरह से इसको समझा, वो हमें याद रहे. ठीक है. अच्छा, मैंने एक चीज़ और जिक्र करी थी इस चैप्टर के हवाले से कि हकीम मोहम्मद सईद को यानी शहीद पाकिस्तान को किससे बहुत ज़्यादा अकीदत थी? अब्दुल रहमान शहीद शहजाद. जी बेटे. मिस हकीम मोहम्मद सईद को कायद-ए-आज़म से बहुत अकीदत थी. वेरी गुड, शाबाश. इसका मतलब है सबको समझ में आ गया है चैप्टर अच्छी तरह से. कोई चीज़ ऐसी नहीं बाकी है कि मैंने नहीं समझाई हो या कुछ रह गया हो. इस हवाले से आपका पूरी तमाम चीज़ें हैं मौजूद. एक एक चीज़ मैंने आपको हाईलाइट कर दी है कि इनका नारा, इनकी पैदाइश, इनकी शहादत, ये तमाम चीज़ें
ایک ایک چیز میں نے آپ کو گائیڈ کر دی. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. یاد رکھیے, اپنی پریکٹس رکھیے, پراپر طریقے سے اپنا کام جو کچھ لرننگ دی ہے لرننگ کریے تاکہ آپ کے اچھے ٹیسٹ آپ دے پائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.